شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ یہودیوں کی وحشت ناک کتاب دا ٹلمود کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ دن 12 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ شروع کے 3 گھنٹوں میں خدا شریعت کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے بعد 3 گھنٹے احکام صادق کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ پھر 3 گھنٹے دنیا کو روزی دیتا ہے اور آخری 3 گھنٹے سمندری ہوت جو مچھلیوں کی بادشاہ ہے کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا ہے۔ جب خدا نے ہیکل کو برباد کرنے کا حکم دیا تو غلطی پر تھا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑا اور کہنے لگا مجھ پر وائے ہو کہ میں نے اپنے گھر کو برباد کرنے کا حکم دیا اور ہیکل کو جلوا دیا اور اپنے فرزندوں کو تباہ کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی خاخاموں نے برسوں تورات پر کئی خود ساختہ تفسیریں لکھی ہیں اور ان تمام تفسیروں کو خاخام یوخاس نے 1500 عیسوی میں جمع بندی کر کے اور اس میں کچھ دوسری کتابوں کا اضافہ کر دیا اور اس مجموعے کا نام تلمود یعنی آداب یہود اور تعلیم دیانت رکھا گیا۔ یہ کتاب یہودیوں کے نزدیک بہت تقدس کی حامل ہے اور تورات و عہد عتیق کے مساوی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تورات سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ گرافٹ نے کہا کہ جان لو کہ خاخام کے اقوال پیغمبروں سے زیادہ بیش قیمت ہیں۔ یہودیوں کی خود پرستی اور انسانیت مخالف یہودی عقائد سے آشنائی کے لیے اس کتاب کے چند جملے نقل کیے جا رہے ہیں، جس میں لکھا گیا ہے کہ خدا یہودیوں کو اس حالت میں مبتلا کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پشیمان ہے اور ہر روز اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور گریہ وزاری کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے سمندر میں گر جاتے ہیں اور اتنی زوردار آواز ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کے گریہ کی آواز سنتی ہے۔ سمندر کا پانی متلاطم ہو جاتا ہے اور زمین لرز اٹھتی ہے۔ خداوند عالم بھی احمقانہ افعال غیظ و غصب اور جھوٹ سے امان میں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بعض شیطان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی ایک زوجہ لیلس شیطان تھی جو 130 سال تک آدم کی شریک حیات رہی۔ اس کی نسل سے شیطان پیدا ہوئے ہیں اور حوا سے 130 سال کی مدت میں شیطان کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ بھی شیطان کی زوجہ تھی۔ انسان شیطان کو قتل کر سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ عید کے موقع پر آمادہ کی گئی روٹی کے خمیر سے اچھی طرح استفادہ کرے۔ عید کی روٹی کا خمیر غیر یہودیوں کے خون سے آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کی روحیں غیروں کی روحوں سے افضل ہیں اور اس لیے یہودیوں کی روح خداوند عالم کا جز ہے، اسی طرح جس طرح بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ یہودیوں کی روحیں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے کہ غیروں کی روحیں شیطانی اور حیوانات کی ارواح کی مانند ہیں۔ غیر یہودیوں کا نطفہ بقیہ حیوانات کے نطفے کی طرح ہے۔ بہشت یہودیوں سے مخصوص ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن عیسائی اور مسلمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گریہ وزاری کے علاوہ ان لوگوں کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زمین بہت زیادہ تاریک اور بدبودار مٹی کی ہے۔ کوئی پیغمبر مسیح کے نام سے مبعوث نہیں ہوا ہے اور جب تک اشرار یعنی غیر یہودی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک مسیح ظہور نہیں کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو زمین سے روٹی کا خمیر اور ریشمی لباس اگیں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا جب یہودیوں کا تسلط اور بادشاہی ان کو واپس ملے گی اور ان تمام اقوام اور ملل مسیح کی خدمت کریں گی۔ اس وقت ہر یہودی کے پاس 2800 غلام ہوں گے۔ یہودیوں پر لازم ہے کہ دوسروں کی زمینوں کو خریدیں تاکہ کوئی اور کسی چیز کا مالک نہ ہو اور اقتصادی طور پر یہودی تمام غیروں پر مسلط ہو سکیں، اور اگر غیر یہودی پر غلبہ حاصل کر لے تو یہودیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر گریہ کریں اور کہیں کہ ہم پر ملامت ہو کہ یہ کیا عار و ننگ ہے کہ ہم دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی اپنی عالمی حکومت اور بین الاقوامی غلبے کو حاصل کر لیں ضروری ہے کہ عالمی جنگ برپا ہو جائے اور 2/3 انسان نابود ہو جائیں۔ 7 سال کی مدت میں یہودی جنگی اسلحوں کو
جلا ڈالیں گے اور بنی اسرائیل کے دشمنوں کے دانت 22 بالشت جو عام طور پر دانتوں کی مقدار سے 1320 گنا زیادہ ہے ان کے منہ سے باہر نکل آئیں گے۔ جس وقت حقیقی مسیح دنیا میں قدم رکھے گا، یہودیوں کی دولت اپنی ہو جائے گی اور اس کے صندوقوں کی چابیاں 300 گدھوں سے کم پر نہیں ڈھوئی جا سکیں گی۔ عیسائیوں کو قتل کرنا ہمارے مذہبی واجبات میں سے ہے، اور اگر یہودی ان کے ساتھ کوئی پیمان باندھیں تو اس کو وفا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور نصرانی مذہب کے رؤساء پر جو یہودیوں کے دشمن ہیں ہر روز 3 مرتبہ لعنت کرنا ضروری ہے۔ یسوع ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اور نصرانی اس کے دھوکے میں آ گئے تھے، اپنی ماں مریم کے ساتھ جہنم میں جلایا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ کچھ اور لفظ کتاب میں لکھا گیا ہے جو کہ میں استعمال نہیں کر سکتا۔ مزید لکھتے ہیں کہ نصرانیوں کے کلیسا جس میں آدمیوں کے روپ میں کتے بھونکتے ہیں اور کوڑے خانے کے جیسے ہیں، اسرائیلی خدا کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ محبوب اور معتبر ہیں، اور اگر غیر یہودی کو مارے تو ایسے ہے جیسے اس نے عزت الہیہ کے ساتھ جسارت کی ہو، اور ایسے شخص کی سزا موت کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین سے برکتیں اٹھا لی جاتی اور سورج نہ نکلتا اور نہ آسمان سے پانی برستا۔ جس طرح انسان حیوانوں پر فضیلت رکھتا ہے، یہودی دوسری اقوام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ غیر یہودی کا نطفہ گھوڑے کے نطفے کی طرح سے ہے، اجنبی کتوں کی طرح ہیں، ان کے لیے کوئی عید نہیں ہے، اس لیے کہ عید کتوں اور اجنبیوں کے لیے خلق ہی نہیں ہوئی ہے۔ کتا غیر یہودیوں سے زیادہ بافضیلت ہے، اس لیے کہ عید کے موقعوں پر کتوں کو روٹی اور گوشت دیا جانا چاہیے، لیکن اجنبیوں کو روٹی دینا حرام ہے۔ اجنبیوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ کیا گدھوں کے خاندان اور نسل میں کسی طرح کی قرابت اور رشتہ داری کا وجود ہے؟ اور اجنبی خدا کے دشمن ہیں اور سور کی طرح سے ہیں، اور ان کو قتل کر ڈالنا مباح ہے۔ اجنبی یہودیوں کی خدمت کرنے کے لیے انسان کی صورت میں خلق ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کافر ہے اس لیے کہ دین سے مرتد اور بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہر عیسائی جو یہودی مذہب نہ اختیار کرے دشمن خدا ہے اور بت پرست اور عدالت سے خارج ہے۔ ہر انسان جو غیر یہودی کے ساتھ ذرا سی بھی مہربانی کرے عادل نہیں ہے۔ غیر یہودیوں کو دھوکہ دینا، ان کے ساتھ فریب دہی کرنا منع نہیں ہے۔ کفار یعنی غیر یہودیوں کو سلام کرنا برا نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ در پردہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ چونکہ یہودی عزت الہیہ کے ساتھ مساوات رکھتے ہیں، لہذا دنیا اور ما فیہا ان کی ملکیت ہے، اور ان کو حق ہے کہ وہ جس چیز پر چاہیں تصرف کریں۔ یہودیوں کے اموال کی چوری حرام ہے، لیکن غیر یہودی کی کوئی بھی چیز چرائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کا مال سمندر کی ریت کی طرح ہے، جو پہلے اس پر ہاتھ رکھ دے وہی اس کا مالک ہے۔ یہودی شوہر دار عورتوں کی طرح سے ہیں، جس طرح عورت گھر میں آرام کرتی ہے اور گھر کے باہر کے امور میں شوہر کے ساتھ شریک ہوئے بغیر اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، اسی طرح یہودی بھی آرام کرتا ہے اور دوسروں کو چاہیے کہ اس کو روزی فراہم کریں۔ اگر یہودی اور اجنبی شکایت کریں تو یہودی کے حق میں فیصلہ کیا جانا چاہیے، چاہے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارے لیے جائز ہے کہ کسٹم کے عہدیداروں کو دھوکہ دو اور ان کے سامنے جھوٹی قسم کھاؤ۔ خاقان سموئیل سے سبق حاصل کرو کہ سموئیل نے ایک اجنبی سے ایک سونے کا پیالہ 4 درہم میں خریدا، مگر بیچنے والا اس کے سونا ہونے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ سود کے ذریعے دوسروں کا مال ہڑپ جانا کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم غیر یہودیوں سے سود خوری کا تم کو خود حکم دیتا ہے۔ جو یہودی نہ ہو اس کو قرض نہ دو سوائے اس کے کہ اس سے سود لو۔ اس صورت کے علاوہ غیر یہودیوں کو قرض دینا جائز نہیں ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ غیر یہودیوں کو نقصان پہنچائیں۔ دوسروں کی زندگی و حیات تک یہودیوں کی ملکیت ہے، اور ان کے اموال کسی شمار و قطار میں نہیں ہیں۔ جب بھی کسی غیر یہودی کو پیسے کی ضرورت ہو تو اس سے اتنا زیادہ سود لینا چاہیے کہ وہ اپنی تمام دولت کھو بیٹھے۔
غیر یہودی کتنا بھی نیک اور اچھے کردار کا مالک ہو، اس کو مار ڈالنا چاہیے۔ غیر یہودی کو نجات دینا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کنویں میں گر جائے تو فوراً اس کنویں کو پتھر سے پر کر دو۔ اگر کسی اجنبی کو مار ڈالیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے راہ خدا میں قربانی کی ہو، اور اگر ایک یہودی غیر یہودی کی مدد کرے تو اس نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو ناقابل عفو و بخشش ہے۔ اگر غیر یہودی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اسے نجات نہ دو، اس لیے کہ وہ 7 قومیں جو سرزمین کنعان میں تھیں اور یہودی ان کو مار ڈالنے پر مامور ہوئے تھے، سب کے سب قتل نہیں کیے جا سکے تھے۔ ممکن ہے یہ ڈوبنے والا شخص انہی میں سے ایک ہو۔ جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہے غیر یہودیوں کو قتل کر دو، اور اگر تم نے کسی غیر یہودی کو قتل کرنے پر قدرت حاصل کرنے کے بعد بھی اس کو قتل نہ کیا تو گناہ انجام دیا ہے۔ عیسائی کو ہلاک کرنا ثواب ہے، اور اگر کوئی اس کے قتل پر قادر نہ ہو تو کم از کم اسے اس کی ہلاکت کے اسباب ضرور فراہم کرنے چاہیے۔ جو لوگ مرتد ہوں، یعنی جو یہودی آئین کی خلاف ورزی کریں، اجنبی ہیں اور ان کو پھانسی دینا لازم ہے، سوائے اس کے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے مرتد ہوئے ہوں۔ غیر یہودیوں کی ناموس پر تصرف اور ان کی آبرو ریزی میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ کفار حیوانوں کی مانند ہیں، اور حیوانات کے درمیان کوئی شادی بیاہ کا رواج نہیں ہوتا۔ یہودیوں کا حق ہے کہ غیر مومن یعنی غیر یہودی عورتوں کو بالجبر حاصل کریں، اور غیر یہودیوں کے ساتھ زنا اور لواط کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہودیوں کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ اپنے مال و شہوات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ قسم کھانا جائز ہے، مخصوصاً غیر یہودی کے ساتھ معاملے کی صورت میں۔ قسم کھانے کا اصول جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے بیان کیا ہے، لیکن یہ اصول کفار یعنی غیر یہودیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا بھی جائز ہے، باوجود یہ کہ جانتا ہو کہ حق یہودی کے ساتھ ہے، مگر جھوٹی گواہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ لازم ہے کہ اگر 20 جھوٹی قسمیں بھی کھانا پڑیں تو بھی اپنے یہودی بھائی کو خطرے میں نہ ڈالو، اور یہودیوں پر لازم ہے کہ ہر روز 3 مرتبہ عیسائیوں پر لعنت کریں اور ان کی نابودی کے لیے خدا سے دعا کریں۔ ہم پر لازم ہے کہ نصارہ کے ساتھ حیوانات جیسا سلوک روا رکھیں۔ نصرانیوں کے کلیسا گمراہیوں کا مسکن ہے اور ان کو ڈھانا واجب و لازم ہے۔ ہم خدا کی منتخب کردہ قوم ہیں، لہذا ہمارے لیے انسانوں کی شکل میں حیوانات خلق ہوئے ہیں، اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ ہم کو 2 طرح کے حیوانوں کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کو انسانیت اور حقوق بین المللی کا درس دینے والے خود یہودی یا صہیونزم اس قدر باطل، گمراہ کن اور خوفناک عقائد کی حامل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار۔